عموماً ہم لوگ یہ بات سنتے ہیں جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کی غیبت نہیں کرو، اس کی برائی نہیں کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو سامنے والا آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، میرے سامنے آئے گا میں اس کو تب بھی کہہ دوں گا۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جہاں غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، وہاں کسی مسلمان کو اس کے منہ پر طعنہ دینا، اس کی خامی بیان کرنا یا اس کے گناہ پر اس کو عار دلانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جس نے کسی مسلمان کو اس کے گناہ پر طعنہ دیا، عار دلایا۔ عار دلانے کا کیا مطلب؟ عار دلانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس کو کہے کہ تم تو نماز نہیں پڑھتے، تم تو یہ نہیں کرتے ہو، مجھ سے بڑی تم نصیحت کی باتیں کرتے ہو، خود بڑے تم شریف بنے پھرتے ہو، حالانکہ تمہاری حرکتیں یہ ہیں وہ ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے گناہ پہ عار دلانا، کسی کو طعنہ دینا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو اس کے گناہ پر عار دلائی، یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے کسی کو منہ پر طعنہ دینا یہ بھی کوئی جرت اور بہادری کی بات نہیں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ تباہی اور بربادی ہو ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہو اور سامنے منہ پر طعنہ دیتا ہو۔ اس آیت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ پیچھے غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، غیبت کرنے والا وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور سامنے منہ پر طعنہ دینے والا وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن نہ تو لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ فحش گوئی کرتا ہے، نہ فحش کام کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو تعلیمات قرآن اور حدیث کی طرف سے دی گئی ہیں، اس میں بنیادی کردار اس بات کا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھیں، نہ تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کریں، نہ اس کے سامنے اس کی برائی بیان کریں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا رواج ہے، اور خصوصاً اگر کوئی شخص اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے کسی ایسے گناہ پر اس کو عار دلانا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کر لے، ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو آئندہ کے لیے ٹھیک کرنے کا عزم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ رواج ہمارے معاشرے میں بعض نوجوانوں کی زبانوں پر یہ بات سننے کو بہت بکثرت ملتی ہے کہ کسی کو اس چیز کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ 10 سال پہلے تک تو یہ کرتا رہا، ابھی تک خود نمازیں نہیں پڑھتا تھا، ابھی تک یہ کرتا تھا، اور ابھی ہمارے سامنے بڑا صوفی بنا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور یہی چیز میاں بیوی کے درمیان ہو، اولاد اور والدین کے درمیان ہو، بہن بھائیوں کے درمیان ہو، پڑوسیوں کے درمیان ہو، رشتہ داروں کے درمیان ہو، ہمارے ہاں تعلقات کی کشیدگی کی بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا سبب وہ اس گناہ میں مبتلا ہونا ہے۔ اگر بیوی شوہر کو اس کی غلطیوں پر طعنے دینا چھوڑ دے، اور شوہر بیوی کو اس کی غلطیوں پر طعنے دینا چھوڑ دے، تو ایسی زندگی، ایسی خوشگوار زندگی ان کو نصیب ہوگی جیسے اسلام کی ایک مثالی ازدواجی زندگی ہوا کرتی ہے۔ یہی معاملات اگر والدین اور اولاد کے درمیان ہو جائیں، رشتہ داروں میں تعلقات خراب ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو طعنے دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے، اور یہ شریعت کا ہمیں حکم ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ اگر ان چیزوں سے ہم بچیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ایک اچھا مثالی اور اسلامی معاشرہ نصیب ہوگا۔